ڈارلنگ اردو چینل میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں عمران اور یہ اردو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا چینل ہے. اور آج کی جو ویڈیو ہے 10ویں ویڈیو ہے اس سلسلے کی. اور آج کی ویڈیو میں ہم پہر کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پہر کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی 9 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، اس کو بھی دیکھیے. یقیناً کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو ضرور حاصل ہوں گی. پہر جو ہے وہ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے، یعنی سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے. اور سنسکرت میں یہ پرہر ہے، جبکہ اردو میں یہ پہر بن گیا ہے. ایک پہر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے کو یا 3 گھنٹے کے دورانی کو کہتے ہیں. لیکن موسم کے مزاج کے اعتبار سے یہ گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. یعنی 3 گھنٹے کا جو دورانی ہے کم یا زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً 3 گھنٹے کے آس پاس تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. پہلے کیونکہ گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں تو پہر جو ہے یہ ایک وقت کا پیمانہ تھا، وقت کے ناپنے کا ایک طریقہ تھا کہ کتنا وقت ہو گیا. اور نوکریاں بھی پہر کے حساب سے دی جاتی تھی، جیسے آج دی جاتی ہے فل ٹائم، پارٹ ٹائم، 6 بجے سے 8 بجے تک. لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ آپ 1 پہر کی نوکری کریں گے، 2 پہر کی نوکری کریں گے یا 3 پہر کی وغیرہ. پہر کی جو اصطلاح ہے وہ خاص طور پر نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت میں خاص طور سے استعمال کی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں پہلے پہر کی. پہلا پہر صبح 6 بجے شروع ہوتا ہے اور 9 بجے تک اس کا دورانیہ ہوتا ہے. یہی وہ پہلا پہر ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی، اپنی کرنیں ہر سو پھیلانا شروع کر دیتا ہے اور دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوپہر شروع ہو جاتی ہے، یعنی دوسرا پہر. دوپہر کا مطلب ہے دوسرا پہر، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ 9 بجے سے 12 بجے تک ہے. اور اس وقت روشنی مکمل طور پہ ہر طرف پھیل جاتی ہے. پھر شروع ہوتا ہے تیسرا پہر، جسے سپہر کہتے ہیں. اور اس میں روشنی بھرپور انداز میں مکمل طور پہ چھا جاتی ہے اور یہ سپہر کہلاتا ہے. تیسرا پہر اس کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 12 بجے سے 3 بجے تک. اس کے بعد چوتھا پہر شروع ہوتا ہے، جس کو ہم شام بھی کہتے ہیں. یہ شام کے نام سے یہ پہر بہت مشہور ہے. اور اس کا جو وقت کا دورانیہ ہے وہ 3 بجے سے 6 بجے تک ہوتا ہے. اس کے بعد پانچواں پہر شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی شام کا اختتام ہوتا ہے، پانچواں پہر کا ظہور ہو جاتا ہے. پانچویں پہر میں سورج غروب ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے. اور اس کا جو وقت کا دورانیہ ہے وہ ہے 6 بجے سے 9 بجے تک. چھٹا پہر یہ وہ پہر ہوتا ہے جب رات کی سیاہی 4 سو پھیلنے لگتی ہے اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اس کا جو وقت کا دورانیہ ہے وہ رات 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہوتا ہے. اس کے بعد ساتواں پہر شروع ہوتا ہے اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ رات 12 بجے سے صبح 3 بجے تک ہوتا ہے. یہ وہ پہر ہے جس میں رات جو ہے اپنا آدھا سفر طے کر چکی ہوتی ہے اور صبح جو ہے وہ قریب ہوتی ہے. اب اس کے بعد 8واں پہر شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ پہر ہے جس میں رات پوری طرح اپنا سفر طے کر چکی ہوتی ہے اور سیاہی آہستہ آہستہ چھٹنے لگتی ہے. اور اس کا جو وقت کا دورانیہ ہے وہ صبح 3 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے، دن کی جو اصطلاح ہے وہ ہم عام طور پر 2 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو دن ہوتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے. اور جب روشنی اجالا ختم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو رات کہتے ہیں. اس طرح اگر آپ دن رات کے حساب سے دیکھیں تو دن میں یہ 4 پہر ہوتے ہیں. پہلا پہر صبح سے 9 بجے تک ہوتا ہے، دوسرا 9 سے 12، تیسرا ہوتا ہے 12 بجے سے 3 بجے تک، چوتھا ہوتا ہے 3 بجے سے 6 بجے تک. اس سے پھر رات کا پہلا پہر شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرا پہر، پھر تیسرا پہر اور یہ چوتھا پہر. لیکن اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں، یعنی دن کی اس طرح 24 گھنٹے کے حساب سے بھی استعمال ہوتی ہے، پورے ایک 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہتے ہیں. تو اس کے حساب سے تو پھر 4 پہر یہ ہو گئے، اور یہ 5واں پہر ہے، یہ 6ٹھا پہر ہے، یہ 7واں پہر ہے اور یہ 8واں پہر ہے. امید ہے کہ پہر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا.